موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات یہاں میں عرض کروں گا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اور بڑی شدید مشکلات آئی تھیں، صحرا میں تھے اور پانی نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، تو ساری قوم مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، بھوکے مر گئے، پانی نہیں، روٹی نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پانی دے، روٹی دے. فرمایا ٹھیک ہے، ایک بڑے جگہ پہ، بڑے جو ہے مقام پہ جمع ہو جاؤ، میں دعا کروں گا. وہ سارے جمع ہو گئے، بات سننے والی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا مولا بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دے. انہوں نے پھر آمین کہا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا مولا ان کے گناہ بخش دے، انہیں معافی دے دے، انہیں معافی دے دے. بنی اسرائیل آمین کہتے رہے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب روٹی مانگیں گے، کب پانی مانگیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کر کے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے، دعا ختم کر دی. وہ سارے جو ہے وہ چیخ پڑے، انہوں نے کہا ہم نے تو آپ سے روٹی اور پانی کا کہا تھا، آپ نے پوری دعا میں ایک لفظ بھی روٹی اور پانی کا نہیں بولا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جب اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اسے روٹی اور پانی بھی دے دیتا ہے. یہ معافی ہو جائے گی تو روٹی اور پانی مل جائے گا. یاد رکھو تمہارا رزق کا بند ہونے کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، وہ گناہوں کی کثرت ہے. جو لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے، یہ جو سانس آ جا رہی ہے یہ بھی رزق ہے. یہ جو آپ اور میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی رزق ہے. جو ہم کانوں سے سن رہے ہیں یہ بھی رزق ہے. جو ہمارے دلوں کی دھڑکنیں چل رہی ہیں یہ بھی رزق ہے. جو لوگ ہم سے آ کے سلام لیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، یہ بھی رزق ہے. ہم رزق کا نام صرف پیٹ میں جانے والی شے سمجھتے ہیں، نہیں، یہ سارا کچھ رزق ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائی، یہ ہر چیز اس میں تنگی پیدا ہو جائے گی. صحت میں تنگی، آنکھوں میں تنگی، کانوں میں تنگی، دل کی دھڑکنیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، اور گناہوں کی وجہ سے سارے حالات بگڑ جائیں گے. تو فرمایا کہ تم گناہوں سے معافی مانگو، تمہیں روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا. اللہ مل کے کہیے سبحان اللہ. اللہ. تو یہ توبہ کا اتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ ذہن بنانا پڑے گا پوری طرح سے، اور بڑے خاص انداز میں اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک اللہ والے کا ارشاد سن لیجئے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوں، جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کا اس نے دینا دلانا ہے، لوگوں کا